اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں سبق نمبر 5 کو شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کتاب سے لیا گیا اور کس نے لکھا ہے۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ بچوں، ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں ان کا اصل نام مولوی نذیر احمد ہے، اور ان کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت اصلاحی ناول اور کتابیں لکھی ہیں۔ بڑے ہی زیرک، دانا اور فہم اور سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے، اور مطالعہ ان کا بہت وسیع تھا۔ ان کے بارے میں ہم اور بھی جانیں گے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہے نسوخ۔ یہ ایک شخص کا نام ہے، اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد نسوخ جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اس سے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں پہ اتنا چھوٹی اولاد کے بارے میں نہیں لکھا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کی چھوٹی اولاد کا جب وہ جائزہ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچے اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ویسے ہی تقریباً ٹھیک ہیں اور صحیح چل رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا بیٹا ہے نا، بڑی اولاد کے سلسلے میں اس سے کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ کلیم جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ہاں اٹھاتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو مرزا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے، اور دونوں کی ملاقات ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ بچوں، یہ پورا ناول نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے۔ تو اس میں جب کلیم اپنا گھر چھوڑ کے اپنے دوست مرزا ظاہر دار کے پاس آتا ہے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا احوال ہیں اس ملاقات کے، وہ کیسے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے ان کے پاس، اس سب کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ گہرا سبق ہے تمام پڑھنے والوں کے لیے، تمام طالب علموں کے لیے، کہ انسان کی بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو اپنی باتوں سے وہ ثابت کرتے ہیں جو کہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، اس کے دوست کا نام مرزا ظاہر دار بیگ یہاں پہ انہوں نے رکھا، نام کی مناسبت سے وہ ایسا شخص ہے جو ظاہر اپنے آپ کو کچھ اور کرتا ہے، لیکن حقیقت اس آدمی کی کچھ اور ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے وہ اس سبق میں آپ پہ کھل جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ اب جو پتہ اس نے بتایا نا مرزا ظاہر دار بیگ نے، کلیم اس پتے پہ چلا جاتا ہے اور جا کے نا دروازہ بجاتا ہے بار بار اور کنڈی کھڑکاتا ہے۔ تو کنڈیاں کھڑکھڑانے کے باوجود پہلے تو کافی دیر گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد دو لونڈیاں، ہاتھ میں ان کے چراغ ہوتا ہے۔ بچوں، یہ پرانا زمانہ ہے جس وقت الیکٹریسٹی اتنی عام نہیں تھی، اور بلکہ ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت چراغوں سے اور موم بتی کی لو سے اور لالٹین سے اجالا کیا جاتا تھا، روشنی کا کام کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو وہ جو دو لونڈیاں نکلی ہیں وہ اب آ کے نا کلیم سے گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم: جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی: کون مرزا؟ کلیم: مرزا ظاہر دار بیگ، جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی کہہ رہی ہے، یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے۔ کلیم نے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمیدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی: ہے، کیوں نہیں؟ کلیم: پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں؟ کیا ظاہر دار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی: جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، موا مرزا ظاہر دار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی: ارے کم بخت،
یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمع دار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم سے مخاطب ہو کر اب یہ جو دوسری لونڈی ہے، پہلے وہ اپنے ساتھ والی کو کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھ رہے ہوں، اور وہ اپنے تئیں ہر جگہ پہ نا مرزا بانکے کا جو بیٹا ہے وہ بتایا کرتا ہے کہ وہ جمع دار صاحب کا وارث ہے۔ اچھا، اب وہ کلیم سے کہتی ہے کیوں میاں؟ وہی ظاہر دار بیگ نا، جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں۔ تو وہ اب حلیہ بیان کر رہی ہے، تو کلیم کہہ رہا ہے ہاں ہاں وہی ظاہر دار بیگ۔ لونڈی: تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا، آپ ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ کلیم: چلیے گا کہاں؟ میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا: پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم: میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اب مرزا کہتے ہیں بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ اب کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرح ویران، وحشت ناک۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ آ کے سب سے پہلا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھا، اور جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء کہلاتی ہے۔ اب اس مسجد کے جواب میں منافقین اور وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جب منصوبے بنانے ہوتے تھے تو انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، جسے بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ صحابہ کرام نے ڈھا دیا تھا۔ تو یہاں پہ نا اب ڈپٹی نذیر احمد جو ہے نا وہ جو مسجد جس میں کلیم کو ٹھہرایا ظاہر دار بیگ نے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ مسجد زرار کی طرح ویران اور وحشت ناک تھی۔ نہ کوئی حافظ ہے مسجد میں، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں یہ تینوں موجود ہوتے ہیں۔ مسجد میں حفاظ کرام ہوتے ہیں جو کہ حفظ کر رہے ہوں، سبق یاد کر رہے ہوں، طالب علم، ان کو پڑھانے والے اساتذہ، اور جب کوئی مسافر آئے تو وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اور رکتا بھی ہے۔ ہزار ہاتھ چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں چاروں نہ چار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اسی وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلے نمبر پر تو وہ اس نے مرزا ظاہر دار کا آپ کریکٹر دیکھیں کہ جو ابتدا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس نے اپنی جو رہائش گاہ اس کا پتہ اپنے دوست کو غلط بتایا کہ دوست کبھی وہاں پہ پہنچ نہ سکے۔ تو کلیم جب بلاہر ایک ضرورت کے تحت وہاں پہ چلا ہی جاتا ہے تو مرزا کے اصل گھر تک جانے میں اس کو بڑی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو مرزا اندر سے لباس کی بجائے صرف ایک جانگیا پہن کے باہر آ رہے ہیں اور پھر شرما کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو رات کو کپڑے پہن کے نہیں سوتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھہریے، میں لباس پہن کے آتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ کلیم کہتا ہے کہ نہیں، چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ وہ کسی بھی طرح پہ کلیم کو اپنے گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ دیر کو آپ نے بیٹھنا ہے تو میں اندر پردہ کرا دیتا ہوں، یعنی کہ میں خواتین خانہ کو کہتا ہوں کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد کلیم کہتا ہے کہ نہیں، میں رات رکنے کی گھر سے آیا ہوں۔ وہ تب بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ظاہر دار بیگ، اور یہ کہتا ہے کہ اچھا چلیے اسی مسجد میں آپ تشریف رکھیے، بڑی فضا کا مقام ہے، میں ابھی آیا۔ اب جس نے مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے یا جو کوئی دوست ہوتا ہے اس کا رویہ یہ نہیں ہوتا، اور اب پھر جب کلیم آ کے مسجد میں بیٹھ ہی گیا ہے تو مرزا آ ہی نہیں رہا، اور اتنی دیر بعد آیا کہ جو کلیم ہے وہ تب تک تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ اب مرزا کے اس رویے سے کلیم کو خود ہی پتہ لگ جانا چاہیے ابتدا ہی سے کہ جو
حالات ہیں وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں اور دوست جو ہے وہ کوئی اتنا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے اس کا مزید تکلیف سے اور مزید اس تجربے سے مکمل طور پہ گزرنا ضروری ہے۔ اور قدرت بعض اوقات ایسے جو احوال ہے نا وہ اس لیے پیدا کرتی ہے تاکہ انسان کو جن باتوں کی سمجھ نہیں ہے وہ ان میں سے گزرتے ہوئے وہ سیکھ لیتا ہے، یعنی کہ باپ کے سمجھانے پہ وہ سدھر نہیں رہا، تو پھر اب قدرت اس کے اسباب کا اس طرح انتظام کر رہی ہے۔ اب جب وہ آیا ہے بالآخر اتنی دیر کے بعد مرزا ظاہر دار بیگ مسجد میں کلیم کے پاس، تو آ کے عذر یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کی جو گھر میں خاتون ہیں وہ بڑی سخت بیمار ہیں، کئی دن سے طبیعت ان کی علیل ہے۔ اب جب 2 منٹ کلیم سے دروازے پہ گفتگو کرنے کے بعد وہ اندر گیا تو اس نے جا کے دیکھا کہ ان کو غشی کا دورہ پڑ گیا ہے اور اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ان کی مزاج پرسی کر رہا تھا اپنی خاتون کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کیا سنایا۔ مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو، یعنی کہ آپ جو مشورہ دیتے ہیں۔ اب مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ خیر نیت شب حرام، یعنی کہ شب رات کے وقت جو نیت کی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، صبح تو ہو، اب بے تکلف استراحت فرمائیے، استراحت فرمائیے یعنی کہ آرام کیجیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ اشتداد کا مطلب یعنی کہ شدت پائی جا رہی ہے بیماری میں۔ کلیم کہہ رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی کہ جس کو تم نے اپنے ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمع دار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ اب کلیم جو ہے وہ بھی بول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اسے صبر نہیں ہو رہا، تو وہ کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کتنی محل سرائیں پائی جاتی ہیں، اور دیوان خانے سے مراد یہ یعنی کہ جہاں پہ مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے وہ بھی بڑے زیادہ ہیں، اور پائیں باغ یعنی کہ دیوان خانے کی سائڈ پہ جو باغ پائے جاتے ہیں ان کو پائیں باغ کہتے ہیں، اور اس میں حوض ہیں اور حمام وہ جگہیں جہاں پہ نہایا کرتے تھے لوگ، اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سنا کہ تم نے تو عمارت کی کوئی ایسی قسم بتائی ہی نہیں جو کہ تمہاری ملک میں موجود نہیں، جس سے مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ جمع دار صاحب کا سارا جو ترکہ ہے وہ تمہارے پاس ہے اور تم اس میں تصرف رکھتے ہو۔ متصرف یعنی کہ ایسا شخص جو تصرف کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب جب کہ جا حشمت کا ایک شمع، شمع کا مطلب ہے ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک چھوٹا سا جو حصہ ہے میں وہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ اب مرزا کہتا ہے، مرزا کے پاس نا وہ بہت چوک زبان ہے اور اس کے پاس بہت جواب ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو میری نسبت صحن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے بندے کو جمع دار صاحب مرحوم و مغفور نے متبنہ کیا تھا۔ متبنہ کیا تھا یعنی کہ اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنا جانشین بنا کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کیں۔ رخنہ اندازیاں کا مطلب ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی اور کچھ اور انداز اختیار کیے۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ اب وہ ایک نئی کہانی اسے سنا رہا ہے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا۔ صحبت ناملائم کا مطلب ہے ایسے لوگ جو کہ سخت سلوک کریں اور اچھے نہ ہوں۔ کنارہ کش ہونا سائڈ پہ ہو جانا۔ لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو بنا لے جائیں۔ یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب میں نے صحبت ناملائم لوگوں کا اتنا رویہ غلط دیکھا تو میں سائڈ پہ ہو گیا، اور جو جمع دار صاحب ہیں مرحوم انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن میں جب اب سائڈ پہ ہو گیا ہوں تو سارے طرف یہ شور مچ گیا ہے اور سب مشورے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو منا کے تو کسی طرح واپس لے جائیں، اور بندے کو منا لے جائیں۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کلیم، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ اب مرزا کہتا ہے اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرہ اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ اب کلیم کہہ رہا ہے خیر مقام مجبوری ہے،
لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا کہتا ہے چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور زیادہ پریشان ہو جائیے گا۔ اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماختاب نکلا آتا ہے۔ اب اس کے پاس روشنی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، مسجد میں اندھیرا ہے اس وقت، تو کلیم کہہ رہا ہے کہ چلے مجبوری ہے لیکن آپ ایک چراغ تو بھیج دینا کہ کم سے کم روشنی ہو جائے۔ اب مرزا اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے اور ایسا اعلیٰ جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں لیمپ روشن کرا دیتا ہوں، لیکن پروانے بہت ہیں، وہ گرنے لگ جائیں گے، ابابیلوں کی کثرت ہے، تو آپ تھوڑی دیر صبر کیجیے، ابھی ماختاب نکلا آتا ہے، یعنی کہ ابھی چاند اونچا ہو جائے گا اور اس کی روشنی سے یہاں پہ جو اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔